پاکستان میں میڈیکل کے شعبے میں مستحق طلباء کی معاونت کمیشن، پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم فائنینشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس UK سرگرم۔ لندن میں فنڈ ریزنگ تقریب میں قونصل جنرل طارق وزیر اور کاروباری شخصیت انیل مسرت کی شرکت۔ طلباء کی 5 سال تک مالی معاونت کر رہے ہیں، مقررین کا خطاب۔ برمنگھم میں 6 مختلف کمیونٹیز کے لیے صحت کی سہولتوں کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ہیلتھ سروسز کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی۔ کورونا کے بعد سے NHS پر بے پناہ بوجھ ہے۔ لمبی تاریخیں ملنے سے مریض مشکلات کا شکار ہیں۔ خواتین اور شدید بیمار افراد سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مقررین کا اظہار خیال۔ تعمیراتی ادارے کیپٹل سمارٹ کی جانب سے لندن میں تقریب، پاکستانی کمیونٹی سے بڑی تعداد میں افراد شریک ہوئے۔ اوورسیز کمیونٹی کو تعمیرات کے شعبے میں ترقی پر بریفنگ دی گئی۔ حکومت پاکستان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات دیں، سمندر پار پاکستانی فائدہ اٹھائیں، مقررین کا اظہار خیال۔ مانچسٹر میں جامعہ محمودیہ UK کے زیر اہتمام تقریب شیخ احمد دباغ نے صدارت کی۔ UK اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر بے پناہ خوش ہوئے۔ واٹفورڈ کی دینی شخصیت مولانا قاری خلیل احمد حقانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ نارتھ واٹفورڈ مسجد میں ادا کی گئی۔ برطانیہ بھر سے مذہبی اسکالرز اور پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ مرحوم کی 30 سالہ دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لندن میں پاکستانی پہناوا اور جیولری کی نمائش، بڑی تعداد میں پاکستانی ڈیزائنرز نے اسٹالز لگائے۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا مختلف اسٹالز کا دورہ، خواتین کے تخلیقی کام کو سراہا۔ خواتین نے من پسند ملبوسات کے ساتھ میچنگ جیولری خریدی۔ یرغمال اسرائیلیوں کی محفوظ واپسی تک ہار نہیں مانیں گے، غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کا بیان۔ ملتان ٹیسٹ کا پہلا دن پاکستان کے نام رہا۔ شاہینوں نے انگلینڈ کے خلاف 4 وکٹ پر 328 رنز بنا لیے۔ شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچری سکور کی۔ اور گلاسگو میں یونائٹڈ پولک شیلڈز کے زیر اہتمام گالا ڈنر اور میوزک کنسرٹ کا انعقاد، پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی شرکت۔ گلوکار ساحر علی بگا، افشاں فواد اور فلم سٹار زارا اکبر کے گیتوں پر بھنگڑے۔ محفل موسیقی میں شرکت سے پاکستان کی یاد تازہ ہو گئی، شرکا کا اظہار خیال۔ پاکستان میں میڈیکل کے شعبے میں مستحق طلباء کی معاونت کمیشن، پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم فائنینشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس UK سرگرم۔ لندن میں فنڈ ریزنگ تقریب میں قونصل جنرل طارق وزیر اور کاروباری شخصیت انیل مسرت کی شرکت۔ طلباء کی 5 سال تک مالی معاونت کر رہے ہیں، مقررین کا خطاب۔ برمنگھم میں 6 مختلف کمیونٹیز کے لیے صحت کی سہولتوں کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ہیلتھ سروسز کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی۔ کورونا کے بعد سے NHS پر بے پناہ بوجھ ہے۔ لمبی تاریخیں ملنے سے مریض مشکلات کا شکار ہیں۔ خواتین اور شدید بیمار افراد سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مقررین کا اظہار خیال۔ تعمیراتی ادارے کیپٹل سمارٹ کی جانب سے لندن میں تقریب، پاکستانی کمیونٹی سے بڑی تعداد میں افراد شریک ہوئے۔ اوورسیز کمیونٹی کو تعمیرات کے شعبے میں ترقی پر بریفنگ دی گئی۔ حکومت پاکستان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات دیں، سمندر پار پاکستانی فائدہ اٹھائیں، مقررین کا اظہار خیال۔ مانچسٹر میں جامعہ محمودیہ UK کے زیر اہتمام تقریب شیخ احمد دباغ نے صدارت کی۔ UK اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر بے پناہ خوش ہوئے۔
واٹفورڈ کی دینی شخصیت مولانا قاری خلیل احمد حقانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ نارتھ واٹفورڈ مسجد میں ادا کی گئی۔ برطانیہ بھر سے مذہبی اسکالرز اور پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ مرحوم کی 30 سالہ دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لندن میں پاکستانی پہناوا اور جیولری کی نمائش، بڑی تعداد میں پاکستانی ڈیزائنرز نے اسٹالز لگائے۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا مختلف اسٹالز کا دورہ، خواتین کے تخلیقی کام کو سراہا۔ خواتین نے من پسند ملبوسات کے ساتھ میچنگ جیولری خریدی۔ یرغمال اسرائیلیوں کی محفوظ واپسی تک ہار نہیں مانیں گے۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کا بیان۔ ملتان ٹیسٹ کا پہلے دن پاکستان کے نام رہا۔ شاہینوں نے انگلینڈ کے خلاف 4 وکٹ پر 328 رنز بنا لیے۔ شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچری سکور کی۔ اور گلاسگو میں یونائٹڈ پولک شیلڈز کے زیر اہتمام گالا ڈنر اور میوزک کنسرٹ کا انعقاد۔ پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی شرکت۔ گلوکار ساحر علی بگا، افشاں فواد اور فلم سٹار زارا اکبر کے گیتوں پر بھنگڑے۔ محفل موسیقی میں شرکت سے پاکستان کی یاد تازہ ہو گئی۔ شرکا کا اظہار خیال۔ پاکستان میں میڈیکل کے شعبے میں مستحق طلباء کی معاونت کمیشن۔ پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم فائنینشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس UK سرگرم۔ لندن میں فنڈ ریزنگ تقریب میں قونصل جنرل طارق وزیر اور کاروباری شخصیت انیل مسرت کی شرکت۔ طلباء کی 5 سال تک مالی معاونت کر رہے ہیں۔ مقررین کا خطاب۔ برمنگھم میں 6 مختلف کمیونٹیز کے لیے صحت کی سہولتوں کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ہیلتھ سروسز کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی۔ کورونا کے بعد سے NHS پر بے پناہ بوجھ ہے۔ لمبی تاریخیں ملنے سے مریض مشکلات کا شکار ہیں۔ خواتین اور شدید بیمار افراد سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مقررین کا اظہار خیال۔ تعمیراتی ادارے کیپٹل سمارٹ کی جانب سے لندن میں تقریب۔ پاکستانی کمیونٹی سے بڑی تعداد میں افراد شریک ہوئے۔ اوورسیز کمیونٹی کو تعمیرات کے شعبے میں ترقی پر بریفنگ دی گئی۔ حکومت پاکستان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات دیں۔ سمندر پار پاکستانی فائدہ اٹھائیں۔ مقررین کا اظہار خیال۔ مانچسٹر میں جامعہ محمودیہ UK کے زیر اہتمام تقریب، شیخ احمد دباغ نے صدارت کی۔ UK اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر بے پناہ خوش ہوئے۔ واٹفورڈ کی دینی شخصیت مولانا قاری خلیل احمد حقانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ نارتھ واٹفورڈ مسجد میں ادا کی گئی۔ برطانیہ بھر سے مذہبی اسکالرز اور پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ مرحوم کی 30 سالہ دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لندن میں پاکستانی پہناوا اور جیولری کی نمائش، بڑی تعداد میں پاکستانی ڈیزائنرز نے اسٹالز لگائے۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا مختلف اسٹالز کا دورہ، خواتین کے تخلیقی کام کو سراہا۔ خواتین نے من پسند ملبوسات کے ساتھ میچنگ جیولری خریدی۔ یرغمال اسرائیلیوں کی محفوظ واپسی تک ہار نہیں مانیں گے۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کا بیان۔ ملتان ٹیسٹ کا پہلے دن پاکستان کے نام رہا۔ شاہینوں نے انگلینڈ کے خلاف 4 وکٹ پر 328 رنز بنا لیے۔ شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچری سکور کی۔ اور گلاسگو میں یونائٹڈ پولک شیلڈز کے زیر اہتمام گالا ڈنر اور میوزک کنسرٹ کا انعقاد۔ پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی شرکت۔ گلوکار ساحر علی بگا، افشاں فواد اور فلم سٹار زارا اکبر کے گیتوں پر بھنگڑے۔ محفل موسیقی میں شرکت سے پاکستان کی یاد تازہ ہو گئی۔ شرکا کا اظہار خیال۔